بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں عنایت اللہ کاشف ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل انفارمیشن. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج کل لین دین کے معاملات میں چیک لیا اور دیا جاتا ہے، اور چیک کے حوالے سے عمومی طور پر بہت سارے پرچے دیکھنے کو بھی ملے ہیں، بہت سارے لوگ لوٹ پٹ بھی جاتے ہیں. آج میں چیک پر آپ کو سیر حاصل قانون بتاؤں گا کہ چیک کب دیا جاتا ہے، کب لیا جاتا ہے، چیک کے حوالے سے قانون کیا کہتا ہے، بیل کا کیا سکوپ ہے، کویشمنٹ کا کیا سکوپ ہے، اور چیک کے ساتھ ساتھ ہم ڈسکس کریں گے کہ عمومی طور پہ چیک لینے والے لوگوں کا تعلق ایسے گروہوں سے ہوتا ہے جو سود کا لین دین کرتے ہیں. عام طور پہ شو رومز کے جو لوگ ہیں، موٹر سائیکل شو روم کے لوگ، ٹریکٹر شو روم کے لوگ، یا اس طرح کے تمام جتنے کاروباری ہیں جن کا کہیں نہ کہیں پہ سود کا لین دین ہوتا ہے، وہ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں. لیکن ہمیں سمجھنا ہے، سب سے پہلے ڈیفینیشن کو دیکھنا ہے کہ چیک کے حوالے سے قانون کیا ہے. تو ہمیں پاکستان پینل کوڈ کو دیکھنا ہوگا اور اس کے سیکشن 489 ایف کو دیکھنا ہوگا، 489 ایف، جس میں چیک کی ڈیفینیشن کی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ ڈس آنیسٹلی ایشوئنگ اے چیک. جب کوئی چیک بددیانتی سے ایشو کیا جائے گا تو یہ جرم بن جائے گا. اب اس کی ڈیفینیشن میں جب ہم جاتے ہیں تو اس میں 4 بنیادی چیزیں جو ہے وہ ہمیں سمجھنا ہوں گی، اور 4 بنیادی چیزیں سمجھنے کے لیے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اس کا سکوپ کیا ہے. تو whoever dishonestly issuing a check towards the repayment of a loan or fulfillment of an obligation which is dishonored on the presentation shall be punished with imprisonment which may extend to 3 years or with fine or with both, unless he can establish, for with the burden of proof shall rest on him, that he had made arrangements with his banks to ensure that the check would be honored and that the bank was at fault in not honoring the check. جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو اس میں 4 بنیادی اجزاء ہمارے سامنے آتے ہیں. سب سے پہلے ڈس آنیسٹلی ایشوئنگ اے چیک، چیک کو بددیانتی کے ساتھ جاری کرنا، اور پھر جس کا مقصد قرضہ کی ادائیگی ہو یا کسی ذمہ داری عہد کی تکمیل کے لیے اگر کوئی شخص چیک جاری کرتا ہے اور وہ چیک کیش نہیں ہوتا آن دی پریزنٹیشن، چیک کو جب بینک کے سامنے پیش کیا جائے گا وہ چیک جو ہے کیش نہیں ہوتا تو وہ مستوجب سزا ہوگا، اس کو سزا دی جائے گی جو کہ 3 سال تک ہو سکتی ہے، جرمانہ بھی ہو سکتا ہے اور دونوں سزائیں بھی ہو سکتی ہے، یہاں تک کہ وہ ثابت کرے کہ بار ثبوت بھی اسی پر ہوگا کہ وہ بینک کے لیے چیک کیش کرنے کے لیے تمام تر وسائل کو بروئے کار لایا ہے، اس نے تمام تر کوششیں کی ہیں، اور بینک کی اپنی غلطی کی وجہ سے چیک جو ہے وہ سرسبز نہیں ہو سکا ہے، چیک جو ہے وہ کیش نہیں ہو سکا ہے. تو اس میں جو بنیادی چیز ہے وہ 4 اجزاء ہے. ایک تو بدنیتی سے چیک جاری کرنا، پھر وہ چیک جو ہے پیمنٹ آف اے لون، قرض کی ادائیگی کے لیے جاری کرنا، فلفلمنٹ آف اوبلیگیشن، کسی ذمہ داری عہد کو پورا کرنے کے لیے جاری کرنا، بددیانتی سے جاری کرنا اور چیک کا جاری کرنا. اور اگر ایسا چیک بینک کے اندر پیش کیا جاتا ہے تو پھر وہ چیک جو ہے کسی بھی طور پر جو ہے وہ کیش نہیں ہوتا. اس میں عمومی طور پہ ہم جب ڈسآنر سلپ دیکھتے ہیں تو اس میں 17 سے 18 20 وجوہات عمومی طور پہ درج ہوتی ہیں، جس میں اہم سب سے ہوتی ہے وہ ہوتی ہے انسفیشینٹ بیلنس کی. اور یہ انسفیشینٹ بیلنس عمومی طور پہ یہی دیکھا گیا ہے
اور بھی وجہ ہو سکتی ہے، کٹنگ بھی ہو سکتی ہے، چیک کا جو ہے وہ غلط پر ہونا بھی ہو سکتا ہے، سگنیچر کا مس میچ ہونا بھی ہو سکتا ہے، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں پھر، لیکن جو سب سے اہم ہے وہ ہے انسفیشینٹ آف بیلنس کی۔ اچھا، یہ بڑی بنیادی چیز ہے۔ اب اس کے بعد جو اہم بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ اس میں سزا بھی میں نے آپ کو بتا دی کہ سزا اس میں 3 سال تک ہے، جرمانہ بھی ہے اور دونوں سزائیں بھی ہو سکتی ہیں۔ تو یہ تو ایک چیز ہو گئی۔ اب اس حوالے سے جو ججمنٹ ہے وہ بڑی بنیادی اور بڑی اہم ججمنٹ ہے جس میں ان انگریڈینٹس کو ذکر کیا گیا ہے۔ اب ہم جب ایف آئی آرز کو دیکھتے ہیں اس میں کسی نہ کسی انگریڈینٹ کی مسنگ ہوتی ہے۔ بعض اوقات یہ لکھنا بھول جاتے ہیں کہ جی چیک بدنیتی کی بنیاد پر جاری کیا گیا، یہ نہیں لکھا ہوتا۔ بعض اوقات لکھا ہوتا ہے جی گارنٹی کے لیے جاری کیا گیا، بعض اوقات لکھا ہوا ہوتا ہے اس کے اندر کہ جناب یہ چیک جو ہے وہ پیش کیا گیا، چیک جو ہے وہ سٹیل نکل آیا، یا آپ اس کو پراپر لفظ تو یہی سٹیل ہی ہے، اس میں وہ جو ہے چیک نکل آیا، یعنی اسے باسی چیک جسے ہم کہتے ہیں، جیسے سٹیل فوڈ کا لفظ ہوتا ہے اسی طرح بینک لا میں جو ہے سٹیل چیک کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، یعنی ایسا چیک جو 6 ماہ تک کسی بینک میں پیش نہ کیا جائے تو پھر اس پر کارروائی نہیں ہو سکتی، ایسا چیک جو ہے وہ کیش نہیں ہو سکتا، تو اسے ہم کہتے ہیں سٹیل چیک۔ تو بہرحال میں بنیادی چیز پہ آ جاؤں، ججمنٹ پہ آ جاؤں، تو انگریڈینٹس میں foundational elements to constitute an offence under section 489F PPC were that check should be issued with dishonest intention، بدنیتی کے ساتھ وہ چیک جاری کیا جائے، ایشوئنگ اے چیک dishonestly، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا۔ The check should be issued towards repayment of a loan، قرض کی ادائیگی کے لیے جاری کیا گیا ہو، اور فلفلمنٹ آف این obligation، یا کسی عہدیدار کسی عہد یا ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے ایسا چیک ایشو کیا گیا ہو۔ And that check in question should be dishonored، اور ایسا چیک جب بینک میں پیش کیا جائے تو ایسا چیک جو ہے وہ ڈس آنر ہو جائے۔ تو 2013 SCMR کامن عمومی طور پہ ایف آئی آر میں یہ غلطی پائی جاتی ہے کہ انگریڈینٹس پائے نہیں جاتے، پولیس بندے کو گرفتار کر لیتی ہے اور ہم پھر چیختے رہ جاتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو گئی۔ تو جب بھی ایف آئی آر آپ کے ہاتھ میں آئے، سب سے پہلے آپ نے اس متعلقہ قانون کی سیکشن کو دیکھنا ہے، اور پھر آپ نے جا کے اس ایف آئی آر کو دیکھنا ہے۔ اس ایف آئی آر میں جو قانون کے اندر دفعات دیے گئے ہیں اس کی جو انگریڈینٹس ہیں اور ایف آئی آر کے لوازمات تحریر، اس کو سامنے رکھیں گے۔ اب اگر وہ قانون کے مطابق ہے تو درست ہے، ادروائز ایسی ایف آئی آر جس کے اندر مسنگ آف انگریڈینٹس ہو، یہ ایف آئی آر رجسٹرڈ ہی نہیں ہو سکتی، آپ کو سیدھا اس میں پنشمنٹ کے لیے جانا چاہیے کہ ایک ایسا آفنس جو میڈ آؤٹ ہی نہیں ہوتا ہے، جس کے انگریڈینٹس ہی پورے نہیں ہیں، تو آپ خواہ اس ایف آئی آر کا سامنا کیوں کریں۔ تو یہ بنیادی انگریڈینٹس ہیں جن کو آپ نے سامنے رکھنا ہے۔ تو اس کے بعد جناب اس میں چیک کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ یہ فائنانشل مرڈر ہوتا ہے کسی بھی شخص کا۔ عموماً ہماری سوسائٹی میں فراڈ ہو جاتے ہیں اور سادہ لاؤ انسان جو ہے وہ لٹے جاتے ہیں، چیک دے دیتے ہیں، پیسہ بھی پھنسا بیٹھتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب اگر ایسی صورتحال ہو تو اس کا پھر طریقہ کار یہ ہے اس سے بچنے کے لیے کہ آپ فوری طور پہ یا چیک کی منسوخی کی درخواست دیں۔ اگر چیک آپ کا گم ہو گیا ہے اور گمشدہ چیک کسی نے فلفل کر لیا ہے اور اس کو وہ پریزنٹ کر رہا ہے تو آپ بینک میں سٹاپ پیمنٹ کی درخواست دیں، چیک کی گمشدگی کی رپورٹ درج کروائیں۔ اس کے بعد اگر آپ یہ ساتھ چیک بھی آپ نے کسی کو دیا ہے اور وہ چیک آپ نے کسی حساب کتاب کے لیے دیا تھا اور وہ چیک بطور گارنٹی دیا گیا تھا، تو آپ کو فوری طور پر ریمیڈیشن آف اکاؤنٹ کے سوٹ میں جانا چاہیے، دعویٰ فہمید حساب دائر کرنا چاہیے، تاکہ آپ کی ضمانت میں یہ تمام چیزیں جو ہے وہ ایک ممد و معاون ثابت ہو سکیں۔ تو یہ جو ہے اب آ گیا ان لوگوں کا جو چیک روٹین میں لیتے ہیں، جیسے موٹر سائیکل شو روم والے ہو گئے، کھاد بیج کی دکان والے ہو گئے،
یہ اس طرح کے جو بڑے کاروبار ہیں، جو ٹریکٹروں کا لین دین کرتے ہیں، کاروں کا لین دین کرتے ہیں، بڑی گاڑیوں کا لین دین کرتے ہیں، وہ عموماً چیک جو ہے وہ گارنٹی کے طور پہ لے لیتے ہیں. اچھا، کمپنیز کے یہاں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ وہ چیک لے لیتے ہیں. بینک بھی اکثر اوقات جو ہے گارنٹی کے طور پہ چیک جو ہے وہ لے لیتا ہے. اب اس میں پھر وہی بات کہ اگر آپ نے چیک جاری کر دیا ہے تو وہ چیک کا پرچہ تو کروا سکتا ہے، لیکن اگر آپ اس کے حوالے سے کوئی تحریر لکھوا لیں کہ یہ چیک اس مقصد کے لیے دیا گیا ہے کہ بطور گارنٹی کے دیا گیا ہے، تو پھر آپ کی بچت ہو سکتی ہے، آپ کسی حد تک اس میں بچ سکتے ہیں. اور یہ سیکشن پی پی سی 499F جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ قابل دست اندازی جرم ہے اور یہ نان بیلیبل ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. اور اس میں جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ ناٹ کمپاؤنڈیبل بھی ہے، ناقابل صلح ہے، اور اس کی پنشمنٹ جو ہے وہ 3 years ہے، اور اس کی سزا جو ہے وہ 3 سال ہے. اور یہ جرم پروہیبٹری کلاز میں فال نہیں کرتا، لیکن عدالتوں کا خیال ہے کہ یہ چونکہ جوڈیشل فائنانشل مرڈر ہے، اس لیے کسی بھی شخص کو فائنانشل مرڈر سے بچانے کے لیے عمومی طور پہ جو عدالتیں ہیں وہ مدعی کی مالی حیثیت کے نقصان کو مد نظر رکھ کے بیل جو ہے وہ گرانٹ نہیں کرتی ہیں. لیکن اعلیٰ عدالتوں کا پرویو ہے کہ اگر جرم پروہیبٹری کلاز میں فال نہیں کرتا اور تو بیل جو ہے وہ لے لینی چاہیے. اس حوالے سے NLR 1999 پیج 1 جس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر جس جرم کی سزا 3 سال تک ہے اس کو بطور بیلیبل ٹریٹ کیا جائے گا. لیکن عملی طور پہ ہم نے دیکھا ہے کہ قانون یہ ججمنٹ کچھ بھی ہو، لیکن عمومی طور پہ ہم نے دیکھا ہے کہ عدالتیں جو ہے وہ بیل کم ہی دیتی ہیں. لیکن اگر معاملہ لین دین کا ہو، سول لیٹیگیشن پینڈنگ ہو، اور سول لیٹیگیشن سے ایک بات اور بھی میں یہاں پر کہنا چاہوں گا وہ یہ کہ سول لیٹیگیشن اور کرمنل لیٹیگیشن سائڈ بائی سائڈ بہت سیملٹینیسلی چل سکتی ہیں. وہ کوئی بار نہیں ہے کہ جناب پرچہ کروا دیا ہے تو آپ دعویٰ دائر نہیں کر سکتے. پرچہ بھی ہو سکتا ہے اور دعویٰ بھی دائر کیا جا سکتا ہے. اور جہاں تک FIR کی کویشمنٹ کا تعلق ہے تو کویشمنٹ کے حوالے سے میں ایک ججمنٹ جو ہے وہ ضرور ریفر کروں گا کہ offense under section 489 Act PPC thus obviously seem to have been made out. Pendency of civil suit would not bar the proceeding in the criminal code. Petition for quashing the proceeding under section 561A CRPC was dismissed in circumstances. عدالت نے کہا کہ جناب آپ کا دعویٰ چل رہا ہے وہ چلتا رہے، آپ کے خلاف FIR ہو گئی ہے وہ بھی ہو گئی ہے، لیکن پینڈنسی آف سول سوٹ بار نہیں ہے کہ کریمنل پروسیڈنگ کو روک دیا جائے. تو انہوں نے کویشمنٹ کی جو 561A CRPC کے تحت جو پٹیشن تھی اس کو خارج کر دیا گیا. 2010 پاکستان کرمنل لا جرنل کراچی 351 پیج ہے اس حوالے سے. تو امید ہے آج کا موضوع آپ کو پسند آئے گا. اگر ابھی تک آپ نے بیل آئیکن کو پریس نہیں کیا پریس کر لیجئے، چینل پر نئے آئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا. ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت